أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. 22 بارے میں سورہ احزاب کی آیات 56 سے 58 تک پڑھی. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر. اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر. جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا. یہ 3 آیتیں آج پڑھی گئیں جن میں
آیت نمبر 56 جو آج کی پڑھی گئی پہلی آیت ہے، اس میں صلاۃ و سلام، درود و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے متعلق تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد والی آیتوں میں اخلاق کی تعلیم ہے۔ خلاصہ تفسیر: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سے پہلے آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اور امتیازات کا ذکر تھا، جن کے ضمن میں ازواج مطہرات کے پردے کا حکم آیا تھا، اور آگے بھی کچھ احکام پردے کے آئیں گے۔ درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کے لیے سب خصوصیات و امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار اور آپ کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔ اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل صلاۃ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عام مومنین کو اس کا حکم دیا جس نے آپ کے شرف اور عظمت و شرف کو اتنا بلند فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں، تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں، ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کے معنی: لفظ صلاۃ عربی زبان میں چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: رحمت، دعا، مدح و ثنا۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلاۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ آپ کے لیے دعا کرنا ہے، اور عام مومنین کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم دعا اور مدح و ثنا کا مجموعہ ہے۔ عام مفسرین نے یہی معنی نقل کیے ہیں، اور امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کیا، اور آپ کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا۔ اس کے ساتھ آپ کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ حق تعالیٰ نے لے لیا، اور آخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند ہوگا، اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس معنی پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صلاۃ و سلام میں تو روایات حدیث کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے آل و اصحاب کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مدح و ثنا میں آپ کے سوا کسی کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب روح المعانی وغیرہ میں یہ دیا گیا ہے کہ تعظیم اور مدح و ثنا وغیرہ کے درجات بہت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور ایک درجے میں آپ آل و اصحاب اور عام مومنین بھی شامل ہیں۔ یہاں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کا جو تذکرہ چل رہا تھا سورہ احزاب سے، اس میں مختلف قسم کے باتیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے لیے باپ سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی امت سے ایسی محبت ہے گویا کہ باپ اور بیٹوں کی بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے۔ پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے بڑے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور آپ داعیا الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اور سراجا منیرا ہے، روشن چراغ ہے۔ تو یہ اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آئے۔ ابتدا میں بھی حکم یہ دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آگے مت بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی صفات کیا ہے، آپ کی بیویاں کیا ہیں، آپ کی بیویوں سے کیسے بات چیت کی جائے، کیسے کچھ مانگنا ہو تو مانگا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تعلق امت سے کیسا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود پھر یہ بھی حکم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی ازواج سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے، کسی اور سے وہ نکاح نہیں کر سکتے، اور مائیں ہیں امت کی۔ اس کے باوجود احکام شریعت کی پابندی اس طرح لگا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے، بات کرنا ہے، ضروری بات ہے، تو بھی وہ پردے کے پیچھے سے کریں۔ یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے، دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے، کتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ اسی لیے اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تم کو محبت کرنا چاہیے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس میں حاکمانہ انداز ہے، یہ کرو یہ مت کرو، نماز پڑھو تو بندوں کو نماز پڑھنی، زکوٰۃ دو تو بندوں کو زکوٰۃ دینی، حج کرو تو بندوں کو حج کرنا ہے، توحید کا عقیدہ اختیار کرو یہ بھی بندوں ہی کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی سچ ہی بولتا ہوں تم بھی سچ بولو۔ ایسی کسی قسم کی کوئی بات دیگر احکامات کے بیچ میں نہیں ملتی۔ یہ حکم صرف درود و سلام کا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو یہ آیت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی زبردست بلندی کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے والوں میں شامل رکھا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں شامل ہیں۔ اور یہ درود شریف پڑھنے کا عمل ایسا ہے جو صرف بندے ہی نہیں کرتے بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں اور خالق کائنات اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بارے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب یہ کام کریں گے یعنی درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صلاۃ و سلام کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی عربی زبان میں کئی آئے ہیں، جس میں جو مشہور معنی ہیں وہ یہ ہے، صلاۃ کہتے ہیں رحمت کو، دعا کو، مدح و ثنا۔ صلاۃ کے معنی مفہوم میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں
جیسے کوئی کسی چیز سے دعا کرتا ہے تو دعا کا مفہوم بھی صلاۃ میں پایا جاتا ہے، کوئی حمد و ثنا کرتا ہے کسی کی تو وہ مفہوم بھی صلاۃ کے اندر پایا جاتا ہے، اور رحمت اگر کوئی کسی پر بھیجتا ہے تو وہ مفہوم بھی صلاۃ و سلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آل اور اصحاب کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو بلکہ آپ کے اہل و عیال پر بھی بھیجو اور آپ کے ساتھ والوں پر بھی بھیجو۔ ایک اور لفظ ہے صلاۃ سے بیک وقت متعدد معنی رحمت، دعا، تعظیم و ثنا مراد لینا جو اصلاح میں عموم میں مشترک کہلاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ جائز ہے، اس لیے اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ لفظ صلاۃ کے اس جگہ ایک ہی معنی لیے جائیں، یعنی آپ کی تعظیم اور مدح و ثنا اور خیر خواہی، پھر یہ معنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا حاصل رحمت ہوگا، اور فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو دعا و استغفار ہوگا، عام مومنین کی طرف منسوب کیا جائے گا تو دعا اور مدح و ثنا و تعظیم کا مجموعہ ہوگا۔ یعنی صلاۃ کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے، فرشتے جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے، اور بندے جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا فرق بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ صلاۃ بھیجیے، اللہم صلی علی محمد، جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے، اے اللہ آپ وہ رحمت نازل فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر فرشتوں کو اس میں شامل کر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں، دیکھیے اللہ جب صلاۃ بھیج رہا ہے تو رحمت نازل کر رہا ہے، فرشتے جب صلاۃ بھیج رہے ہیں تو فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، مدح و ثنا تعریف کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف رحمت بھیج رہے ہیں، لیکن جب فرشتوں کی طرف منسوب ہو کر آئے گا صلی علی کا لفظ تو معنی یہ ہوں گے کہ فرشتے اللہ سے دعا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بیان کریں۔ یہ ایک معنی کا اضافہ ہے۔ اللہ صلاۃ بھیج رہا ہے تو ایک معنی، فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں تو دو معنی، اور جب عام مومنین صلاۃ بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب دعا بھی ہے، مدح و ثنا بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔ اس طرح تین معنی ہوتے ہیں جب بندے صلاۃ بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس میں ہر ایک لفظ کے بارے میں اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ لفظ سلام یعنی صلاۃ کی بات تو یہاں ختم ہوئی فی الحال، آگے اور مزید تفصیل شاید آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور لفظ ہے سلام کا، سلمو تسلیما، سلام بھیجو ان پر اور تسلیمات بھیجو۔ کیا مطلب ہے سلام کا؟ لفظ سلام مصدر بمانے السلامہ ہے، جیسے ملام بھی ملامت کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور مراد اس سے نقائص و عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے۔ السلام علیکہ کے معنی ہے کہ نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ عربی زبان کے قاعدے سے یہاں پہلا حرف اعلیٰ کا موقع نہیں، مگر چونکہ لفظ سلام میں معنی ثنا کو شامل ہے اس لیے حرف اعلیٰ کے ساتھ علیکہ یا علیکم کہا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، تو مراد اس السلام علیکہ کی یہ ہوگی کہ السلام علیکہ کی یہ ہوگی کہ اللہ آپ کی حفاظت اور رعایت پر متولی اور کفیل۔ سلام سلامتی سے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجی جا رہی ہے اللہ کی رحمت، اور دوسری طرف سلام بھیجا جا رہا ہے، سلام سلامتی سے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، سلامت رکھے، آپ کو کسی قسم کا چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو یا ایمانی ہو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ صلاۃ و سلام کا طریقہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ سب کتب حدیث میں حدیث آئی ہے
کہ حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، صلاۃ کا طریقہ بھی یہ بدلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب صلاۃ و سلام بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے درود ابراہیم پڑھنا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ویسے دوسرے بہت سے قسم کے درود شریف ہیں جو مشہور ہیں، اگر وہ بالکل اچھے اور صحیح ہے تو وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ ہے درود ابراہیم پڑھنا۔ صحابہ کرام کے سوال کرنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کو سلام کرنے کا طریقہ تو تشہد یعنی اتحیات میں پہلے سکھایا جا چکا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اس لیے لفظ صلاۃ میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر کرنا پسند نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے الفاظ صلاۃ متعین کرائے۔ اسی لیے نماز میں عام طور پر انہی الفاظ کے ساتھ صلاۃ کو اختیار کیا گیا ہے، مگر یہ کوئی ایسی معین نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ ہو، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلامتی یعنی درود شریف کے بہت سے مختلف صیغے ماثور ہیں۔ صلاۃ و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغے سے ہو سکتی ہے جس میں صلاۃ و سلام کے الفاظ ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعینہ منقول بھی ہوں، بلکہ اس عبارت سے بھی صلاۃ و سلام کے الفاظ ادا کیے جائیں، اس حکم کی تعمیل اور درود شریف کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو الفاظ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور زیادہ ثواب کے درجے میں ہیں، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لفظ صلاۃ آپ سے متعین کرانے کا سوال کیا گیا ہے۔ صلاۃ و سلام کے جو معنی ہیں اس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ مخصوص ہیں، اور درود اور سلام یا صلاۃ اور سلام یا اللہ سے رحمت مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی تعظیم کرنا، یہ ساری چیزیں صلاۃ و سلام میں شامل ہیں۔ مثلا قائد نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلاۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے جس طرح اوپر نقل ہوئے ہیں، اور خارج نماز میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہوں، جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں وہاں تو وہی الفاظ الصلاۃ والسلام علیکہ کے اختیار کیے گئے، اور آپ کی وفات کے بعد روض اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ السلام علیکہ اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں غائبانہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو صحابہ اور تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منسوخ ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے لبریز ہیں۔ کس طرح سلام کیا جائے، کس طرح درود بھیجا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو صلاۃ و سلام کیسے بھیجا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود ابراہیم سکھا دیا اور فرمایا کہ مجھ پر صلاۃ و سلام اس طرح سے بھیج۔ اور پھر سلام کے جو آداب ہیں اس میں سلام زور سے ہی پڑھنا، آہستہ نہیں پڑھنا، سلام کھڑے رہ کے پڑھنا، بیٹھ کے نہیں پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ کے اطمینان سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، پوری توجہ دی جائے الفاظ میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہیں، دعا بھی ہیں، تعظیم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بھی اس میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو مسئلہ رہا عام حالات کا، لیکن اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو پھر ہم لوگ کیسے صلاۃ و سلام بھیجیں؟ تو ہم کو تو چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کے الفاظ سے سلام بھیجیں، درود بھیجیں، اور اس میں آواز نکال کے زور سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کھڑے رہ کے مائک لگا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
بیٹھے بیٹھے بھی صلاۃ و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بہترین مثال اس کی یہی ہے کہ جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور ڈائریکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے۔ الفاظ دیکھیے کیا ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ علیکہ کا جو لفظ ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، عربی میں کاف زبر کا جو ہے یو کے میننگ میں، پیس بی اپون یو۔ آپ انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ انگلش میں جو سیرت چھپتی ہے، تفسیر چھپتی ہے، یا کوئی بھی دینی کتاب ہے انگلش میں، تو اس کے ساتھ جب بھی محمد یا پروفٹ کا لفظ آتا تو بریکٹ میں PBUH بول گے، PBUH کا مطلب ہے پیس بی اپون ہم۔ یہ ٹرانسلیشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علیہ جب آتا ہے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے، ان پر ہو، مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب میں نہیں ہے، دور ہے، اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجے، درود بھیجے، یہ دعا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سامنے رکھ کر سامنے بٹھا کر بات چیت کی جاتی ہے تو اس سے آپ کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے، یو کے ورڈ سے، واٹ آر یو ڈوئنگ، پیس بی اپون یو کا لفظ۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جب نماز میں پڑھا جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ لیکن نماز سے ہٹ کے جتنے درود شریف پڑھے جائیں گے اس میں یہ رہیں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے اور آپ کی آل پر سلام بھیجیے، درود بھیجیے، رحمت بھیجیے۔ عام حالات میں تو جب صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا ایسے ہی پڑھا جائے گا، لیکن نماز میں علیکہ کے ساتھ سلام پڑھا جائے گا۔ اور کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر زیارت کرے تو اس وقت بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولنا چاہیے۔ یہ آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ صلاۃ و سلام کے احکامات، نماز کے قید اخیرہ میں صلاۃ، درود شریف، سنت موقعہ تو سب کے نزدیک ہے۔ امام شافعی احمد ابن حنبل کے نزدیک واجب ہے، جس کے ترک سے نماز واجب کا اعادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی قاعدے اخیر میں جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ جب یہ تشہد پڑھا جاتا ہے تو اس وقت صلاۃ و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھا جاتا، آہستہ پڑھا جاتا ہے، زور سے نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے اندر غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف واجب ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ دے۔ اس لیے عادت بنا لینی چاہیے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا سنا جائے تو آپ آہستہ ہی صحیح، اپنے دل میں ہی صحیح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ امام اعظم کے نزدیک تو یہ درود شریف اس طرح سے پڑھنا، حضور کا نام آیا ہو درود شریف پڑھنا، پہلی مرتبہ نام لیا جائے تو درود کا پڑھنا فرض واجب ہے، اور بار بار ایک محفل میں حضور کا نام لیا جا رہا ہے تو ہر بار کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن پہلی بار کا پڑھنا واجب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بڑا شقی القلب ہے اور بڑا ہی اللہ اور رسول کی نگاہ میں بخیل ہے وہ آدمی
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ ہو۔ اور اس کی بہت سی روایتیں ہم کو آگے ملیں گی، جس سے پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں وہ صرف گھر کی حد تک، عورتوں کی حد تک اور باہر کی حد تک ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمیشہ، ہر آن ہر گھڑی کرنا ہے، اس کا بھی ہم کو سبق ملتا ہے۔ اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہوتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے، کسی سے سنے، ہر مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول ہے، جس میں ہر وقت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس تکرار صلاۃ و سلام سے کتاب کی ضخامت کافی بڑھ جائے گی، کیونکہ اگر چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک آتا ہے، تو بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے۔ حضرات محدثین کہیں صلاۃ و سلام ترک نہیں کرتے، یعنی محدثین اس کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہر موقع پر آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چھوٹا درود شریف ہے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ فارم میں لکھا ہے، چھوٹا سواد ڈال، یہ نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیشہ یہ چھوٹا سا سواد ہر آدمی کو نہیں سمجھ میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ بعض حضرات اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کی ضخامت بڑھ جاتی ہے۔ ضخامت بولتے ہیں موٹا پن، والیوم۔ اب یہ کتاب میں اگر ایک 500 صفحے کی کتاب، 500 صفحے میں اگر ہر صفحے پر دو مرتبہ بھی حضور کا نام آئے گا، ہر صفحے پر دو بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا، تو پھر کتنی مرتبہ یہ الفاظ کی تکرار ہوگی اور اس کی وجہ سے کتنے صفحات کا اضافہ کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں ضخامت۔ لیکن بعض محدثین ایسے گزرے ہیں، یہ سب چیزوں کا خیال اور کیلکولیشن کیے بغیر انہوں نے صرف اتنا ہی کیلکولیٹ کیا کہ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی واجب، آپ کے تعظیم کرنا بھی واجب، آپ پر درود سلام بھیجنا بھی واجب۔ اس لیے ہر حال میں انہوں نے پورا مکمل درود سلام لکھا ہے۔ جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلاۃ و سلام واجب ہے، اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلاۃ و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے۔ پین سے لکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کر کے صاد، لام، عین، میم لکھ دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ شارٹ فارم میں لکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے ابھی میں بتایا پیس بی اپون ہم، PBHM لکھتے ہیں، تو یہ بھی شارٹ فارم ہے، ایسا نہیں، بلکہ پیس بی اپون ہم یا تو پورا لکھے یا انگلش میں بھی لکھے تو اس وقت عربی میں صلاۃ و سلام لکھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جا سکتا ہے، اور اردو میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اردو میں بھی شارٹ فارم ہوتا، صلی اللہ کا صاد، علیہ کا عین، وسلم کا لام میم لیتے، صاد لام عین میم لکھ دیتے، اور صاد لام عین میم اگر ایک لفظ پورا پڑھ لیا جائے تو وہ تو معنی بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اس میں درود و سلام کا مطلب ہی نہیں نکلتا۔ بعض لوگ جو اردو سے بھی واقف نہیں، عربی سے بھی واقف نہیں، بعض اناؤنسر کو بھی آپ دیکھے ہوں گے، یہاں تک کہ ریڈیو اور ٹی وی کے اناؤنسر بھی ہیں، لیکن ان کو صلاۃ و سلام صحیح پڑھنے نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولتے ہیں تو سلم بول دیتے ہیں، محمد سلم بول دیتے ہیں۔ سلم کیوں بولتے ہیں؟ وہاں دیکھتے ہیں سواد لام عین میم لکھا ہے تو سلم پڑھ دیتے ہیں، سلم غلط ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے تو صحیح ہوتا۔ تو یہ چند غلطیاں ہیں جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ مستحب تو یہی ہے کہ صلاۃ و سلام دونوں پڑھیں اور لکھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہور فقہا کے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ شیخ الاسلام نووی وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر حیثمی نے فرمایا کہ ان کی مراد کراہت کے خلاف
اولا خلاف اولا ہونا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے کہ آپ شارٹ فارم استعمال کریں، جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کرتے ہیں، یعنی دونوں صلاۃ بھی اور سلام، درود بھی اور سلام۔ بہتر تو یہی ہے کہ صلاۃ و سلام دونوں استعمال کریں۔ اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار کوئی صرف صلاۃ یا صرف سلام بھی استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جائز تو ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف اولا برابر ہے بلکہ لکھا ہے۔ خلاف اولا کا مطلب ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا گیا یا پورا پڑھا گیا، شارٹ فارم کے بجائے فل فارم کو استعمال کیا گیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر شارٹ فارم استعمال کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے، کم ہے۔ لفظ صلاۃ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے استعمال کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام بہقی نے اپنے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نقل کیا ہے، لا يصلي على احد الا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیکن يدعى للمسلمین والمسلمات بالاستغفار۔ امام شافعی کے نزدیک غیر نبی کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال مستقلا مکروہ، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لقب، یہ نام، یہ درود کسی اور بزرگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اسلام میں ہر چیز کی لمٹ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے تو مکروہ ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام جوینی نے فرمایا کہ جو حکم لفظ صلاۃ کا ہے وہی لفظ سلام کا بھی ہے، کہ غیر نبی کے لیے اس کا استعمال درست نہیں، بجز اس کے کہ کسی کو خطاب کرنے کے وقت بطور تحیت کے السلام علیکم کہے، یہ تو جائز و مسنون ہے، مگر کسی غائب کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور لکھنا نبی کے لیے غیر نبی کے لیے درست نہیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ علیہ السلام بھی صرف انبیاء کے لیے ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو جتنے پیغمبر ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ غیر پیغمبر غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لکھنا جائز نہیں ہے، لیکن افسوس کے بعد لوگ لکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ہوں گے حسین علیہ السلام، شیعہ لوگ۔ حضرت حسین پیغمبر یا نبی نہیں ہے، پیغمبر کے نواسے ضرور ہیں، نبی کے نواسے ضرور ہیں، لیکن وہ خود پیغمبر نہیں۔ رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے حضرت حسین کے ساتھ، لیکن علیہ السلام نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی بعض لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام لکھتے ہیں تو رضی اللہ عنہم بھی لکھ دیتے ہیں، جبکہ رضی اللہ عنہم سے صحابہ کرام کا لقب ہے، صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنا جائز، مگر لوگ حد سے آگے بڑھنے کے عادی ہیں اور اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھتے تھے، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ لقائی نے فرمایا کہ قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ محققین علماء امت اس طرف گئے ہیں اور میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے، اور اسی کو امام مالک، سفیان اور بہت سے فقہاء متکلمین نے اختیار کیا ہے کہ صلاۃ و تسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے لیے مخصوص ہے، غیر نبی کے لیے جائز نہیں، جیسے لفظ سبحانہ تعالی اللہ تعالی شانہ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کے لیے کیا استعمال کرے؟ سبحانہ تعالی یا اللہ تعالی یا اللہ جل جلالہ، یہ الفاظ کے ساتھ القاب صرف اللہ کی ذات ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضور کے علاوہ تمام انبیاء کے۔ اب اس کے بعد رضی اللہ عنہم کا درجہ آتا ہے، وہ صحابہ کے۔ اب صحابہ کے بعد جتنے بزرگان دین قیامت تک ہوں گے وہ سب کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال ہوگا، رضی اللہ عنہ کا نہیں ہوگا، اور علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صلاۃ و سلام کے احکام کی مفصل بحث اختر کے رسالہ تنقیح الکلام فی احکام الصلاۃ والسلام میں ہے،
جو بزبان عربی احکام القرآن سورہ احزاب کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ مزید احکامات صلاۃ والسلام کے اس رسالے میں، جس کا نام ہے تنقیح الکلام فی احکام الصلاۃ والسلام، میں درج کر دیے گئے۔ یہ صلاۃ والسلام کی ساری مسائل کے درمیان میں یہ بات تو صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام میں درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام کا ایک اہم ترین جز اور شعائر ہے، اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ کسی اور کے لیے اس طرح کا صلاۃ والسلام نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب ایک سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو رواج ہے سلام پڑھنے کا، اسپیکر لگا کے کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں، سر مساجد میں ہے، اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا بری بات نہیں ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن جس طرح مسجدوں میں پڑھا جانے کا طریقہ رائج ہے وہ رواج صحیح نہیں، اس میں بہت ساری بے ادبیاں ہیں جس کی وجہ سے ترک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زور سے پڑھا جائے اور پڑھتے وقت کھڑے ہو جایا جائے۔ یہی صلاۃ و سلام ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب غیر نماز کے بھی پڑھتے ہیں تو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اتنا جب پڑھ لیتے ہیں تو اس میں صلاۃ بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے، سلام بھی ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ درود و سلام کے منکر ہیں، کوئی بھی درود و سلام کا منکر ہے نہیں مسلمان، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک عالم دین نے تو بڑی خاص بات بتائی کہ تمام چیزوں کا حکم تو اللہ نے بندوں کو دیا ہے، لیکن درود شریف کا عمل ایسا ہے جو خود اللہ تعالیٰ پہلے کر رہے ہیں، اور ملائکہ کے کرنے کا ذکر کرتے ہوئے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی صلاۃ و سلام۔ تو جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو اس عبادت میں بندہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کام میں شامل ہو جاتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ کھڑے ہو کر زور سے پڑھنے میں بہت ساری بے ادبیاں ہیں، جس میں یہ ہے کہ جب آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم ببعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی بھر کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے ادب کے ساتھ آہستہ پڑھو، اور کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ اب اس میں اختلاف کرنے والے عام طور پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، الجھ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، معلومات کا فقدان ہے، اور جذبات میں ان کو بھڑکا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ اچھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ صلاۃ و سلام کا تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے حقیقت میں ان چیزوں کا انکار کیا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں ان الذین یؤذون رسول اللہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان سے بڑا اہانت آمیز عذاب کا وعدہ کیا گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کو رسوا کرنے والے عذاب کے بارے میں بتا دو۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو اللہ رسول کو تکلیف دے اس کا تو یہ حشر، اور جو عام مسلمان مردوں عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بلا وجہ، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ اپنے گناہ بہتان کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں، قیامت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مومنین کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے،
اور آپ کی محبت دل میں بسا لینا چاہیے. یہی ایمان کا جز ہے, یہی ایمان کی اصل ہے. آگے مزید تفصیلات اور دیگر آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ایک بار بیان کی جائے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر